بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. میں ہوں علی عباس اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران یوسف صاحب. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت گفتگو آپ نے سنی ہوگی مائنڈ سائنسز کے حوالے سے، اسٹریس کے حوالے سے، اور جو مسائل ہیں پاکستان کے اس کے حوالے سے. آج ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کچھ کیجول گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر. اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً انسان کی لائف میں جب کوئی ریسرچ ہوتی ہے یا جب وہ اس کی کوئی فیم ہوتی ہے کسی ٹاپک کے حوالے سے، جیسے آپ مائنڈ سائنس، اسٹریس اور انزائٹی کے حوالے سے زیادہ بات کرتے ہیں، تو لوگ اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کے ساتھ جو بھی انٹرویو ہوئے میں نے دیکھے ہیں وہ زیادہ تر اسی ٹاپکس پہ چلتے رہتے ہیں. اچھا، اس وجہ سے ہوتا یہ کہ انسان کے جو اور دوسرے پہلو ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، اس پہ بات نہیں ہوتی. تو میں کوشش کروں گا ایسا ہی ہے کہ جو پہلو رہ گئے ان کے اوپر بات، کیونکہ ظاہر ہے میری شخصیت کے اوپر بہت سارے لیبلز ہیں. ایک شعبہ میرا تجارت ہے جو ایکچوئل ہمارا کام ہے. ہم لوگ دہلی برادری سے ہیں تو جینیٹکلی دھندے والے لوگ ہیں. صحیح. مطلب بزنس ہمارے خون میں ہے. ہم جہاں بھی جائیں گے ہم کاروبار ضرور کریں گے. تو اس کاروبار میں بھی اللہ نے ہمیں بڑی، اللہ کا شکر ہے، سکسیس دی. ہم 3 بر اعظموں میں کام کرتے رہے. تو یہ ظاہر ایک ایسا پہلو تھا جس کے اوپر کم جو ہے بات ہوتی رہی ہے. پھر سفارت کاری ظاہر ہے وہ میرا ایک شعبہ ہے. تو اس میں بھی جو ڈپلومیٹک ریلیشنز بٹوین کنٹریز ہیں، یہ ایک شعبہ ہے جس کے اوپر کم جو ہے وہ بات ہوتی رہی ہے. ایجوکیشن کے اوپر بھی بڑا کام کیا. اسی طرح جو بنیادی مسائل ہیں دنیا کے، میں نے تو پروسٹیوشن پہ پروجیکٹس کیے ہیں، میں نے بیکری کے اوپر جو ہے پروجیکٹ کیے ہیں. تو اس طرح کے کون سے ایسے وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کے معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں اثر ہوتی ہیں. لیکن جب وہ ذہنی صحت، کیونکہ ہمارا ظاہر ہے ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل جو ہمارا ادارہ ہے کراچی کے اندر، وہ دنیا کے چند جدید ترین سینٹرز میں سے ایک ہے. تو ذہنی صحت پھر زیادہ ایک جو ہے وہ نیش بن گئی ہے. اور میرے لیے بھی کیونکہ میرا پیشن ہے، میں نے کچھ 28 سال میں کبھی زندگی میں شکر ہے چارج نہیں کیا. اللہ نے مجھے اس مقام پہ رکھا، تو اس لیے وہ زیادہ پاپولر ہو گیا. اچھا، ہم باری باری ایک ہم آپ کے پہلو پہ ہم نظر جو ہے وہ دوڑائیں گے. سب سے پہلے میرا جو خاص انٹرسٹ ایریا ہے وہ جو آنری کونسل جنرل آپ بنے فلپائن کے. اچھا، فلپائن کو پاکستان میں کوئی بہت زیادہ کوئی ان کے ساتھ ہماری ٹائز نہیں ہے. بہت امپورٹ ایکسپورٹ کے بارے میں بھی میں نے نہیں سنا، یا کوئی ایجوکیشن ایکسچینج ہے یا ٹورزم ایکسچینج ہے یا کوئی ٹریڈ ہے، وہ میں نے زیادہ اس کے بارے میں نہیں سنا. آپ پہلے یہ بتائیں کہ اس کا آپ کو کیسے انہوں نے آپ کو اپروچ کیا یا آپ نے ان کو اپروچ کیا، یہ کیسے بنے آپ آنری کونسل جنرل؟ دیکھیں، وہ یہ تھا کہ میں وے بیک ان 1984 جب میں فرسٹ ایئر کا ایگزام دے رہا تھا، اپنا 15 سال کا تھا میں، تو اس ٹائم کے اوپر میں نے جو ہے نا اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا یو ایس کے لیے. یو ایس کے لیے کہ میں انٹر کے بعد میں کسی یونیورسٹی میں چلا جاؤں، جیسے ابھی بھی ہوتا ہے انٹر کے بعد او لیول کے بعد بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو میرے پاس جو یونیورسٹی آف الاباما کی جو ہے وہ آفر مجھے آئی، لیکن اس کے اندر میری پارشل وہ تھی اسکالرشپ. تو پھر ایک اور ہمارے پاس بی ایس کمپیوٹر سائنس آفر نہیں ہوتا تھا پاکستان کے اندر. ہمارے پاس بی ایس کمپیوٹر انجینئرنگ تھی جو این ای ڈی یونیورسٹی کراتی تھی کراچی میں. کمپیوٹر سائنس نہیں آیا تھا پاکستان میں اس وقت میں. تو میں نے کمپیوٹر سائنس کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا کہ مجھے کمپیوٹر سائنس کے اندر اگر مل جاتا ہے تو مجھے اوبیسلی میرے میتھس کے اور فزکس کے اور ان کے نمبرس میرے اچھے تھے، سائنس کے نمبرس. انگلش میں مشنری اسکول میں آیا تھا تو انگلش میرے لیے کوئی ایشو نہیں تھا کبھی بھی. تو وہاں پہ پھر مجھے جو ہے وہ امیریکن میتھڈسٹ چرچ ہے، انہوں نے کہا کہ اب ہماری ایک امیریکن کرسچین یونیورسٹی ہے فلپینس میں، تو اگر آپ اس کیمپس کے اندر اگر آپ اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ کو فل اسکالرشپ مل جائے گی. تو میرے لیے ایک بڑا ایک چام یہ تھا کہ مجھے ایک فل اسکالرشپ مل جائے گی اور مجھے کام کر کے اپنی پڑھائی کا خرچہ نہیں برداشت کرنا پڑے گا، جو کہ نارملی یو ایس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کام بھی کرتے ہیں اور پھر پڑھتے بھی ہیں تو آپ کی 4 سال کی ڈگری 6 سال 7 سال میں جا کے کمپلیٹ ہوتی ہے. تو دیٹس ہاؤ آئی لینڈڈ ان فلپینس وے بیک ان 1985. اور پھر جو میری 4 سال کی جو ہے بی ایس کمپیوٹر سائنس تھی، اینڈ اس کا یہ تھا کہ جب میں پاکستان میں نے لینڈ کیا اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد، تو وہ آئی واز دا فرسٹ گولڈ میڈلسٹ گریجویٹ آف پاکستان ان بی ایس کمپیوٹر سائنس، جو کہ فلپین نے پروڈیوس کیا تھا. اس کے بعد سے جو ہے پھر رائٹ اوے میں جو ہے وہ امریکہ چلا گیا، پھر کینیڈا میں رہے، یورپ میں رہے. اس کے بعد پھر وے بیک ٹو 2016 ہم باہر ہی رہے، ڈفرینٹ ملکوں میں کام کرتے رہے، اپنے آپ کو اپگریڈ کرتے رہے، پڑھتے رہے، تجارت کرتے رہے. جب واپس جو ہے وہ آیا ہوں تو وہ جو لنک تھا وہاں کا کہ میں نے وہاں پہ ٹائم گزارا تھا، وہ ایک سورس بنا
جس کی وجہ سے انہوں نے سندھ اینڈ بلوچستان کی جو ہے وہ ایز اے کونسل جنرل، آنری کونسل جنرل، اور اکنامک ڈویژن آف انٹائر پاکستان، وہاں سے جو ہے یہ کام جو ہے وہ دیا گیا. اور جب ہم نے 2016 کے اندر، اس وقت ہمارا ٹریڈ والیوم فلیپینس اور پاکستان کا ٹوٹل اراؤنڈ $80-85 ملین تھا، جو کہ الحمدللہ اس وقت $210 ملین ہے. اوکے. اور پاکستان اور فلیپینس کے اس ٹریڈ ریلیشن کے اندر آسیان کنٹریز میں فلیپین اور پاکستان کا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ پاکستان کے فیور میں ہے. دا اونلی کنٹری جہاں پہ ٹریڈ پاکستان کے فیور میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم آلموسٹ $150 ملین ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور 50 ملین کے قریب ہم جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. باقی جتنے دوسرے آسیان کنٹریز ہیں، لائک تھائی لینڈ ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ویتنام ہے، وہاں سب کا ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ ہمارے لیے نیگیٹو ہے، کیونکہ ہم سے امپورٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ ہم کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا، میں تھوڑا یہ پروسیس سیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے آپ کی طرف اپروچ کیا گیا انہوں نے، یا آپ نے ان کو اپروچ کیا، کہ کیسے آپ بنے؟ دیکھیں، ہم پارٹ تو جب آپ ایک دفعہ الومنائی بن جاتے ہیں ان کے، تو ہم پارٹ تو ہمیشہ رہے فلیپین کا، یعنی کمیونیکیشن رہی. ایون 2008 کے اندر جب میں یہاں پہ تھا بھی نہیں، اور اس وقت بھی جب یہاں سے ڈیلیگیشن گیا، مشرف صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے، اور فلیپین ڈیلیگیشن گیا، تو آئی واز پارٹ آف دس ہول پروگرام ایز ویل، کہ جہاں پہ ہم نے وہاں پہ لائسنس لیے ایکسپورٹ فار فارماسیوٹیکلس فرام پاکستان. تو فلیپین سے انگیجمنٹ میری، مطلب میں وہاں سے جانے کے بعد بھی انگیجمنٹ میری ختم نہیں ہوئی، تو آئی واز اسٹل اے پارٹ آف. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوا آپ کو، آپ کے ذاتی کاروبار کے لیے، ذاتی پرسنالٹی کے لیے کیا آپ کو بینیفٹ ہوا؟ میرے لیے ایک تو لال نمبر پلیٹ مل گئی نا. نہیں، وہ تو میرے لیے لیسٹ چیز ہے. یہ تو بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو اس کا. آئی ڈونٹ نو، لوگوں کو جھنڈا اور جو ہے، جیسے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ 2015 میں بڑی مبارک ہو آپ کو ستارہ امتیاز جو ہے، مجھے معلوم بھی نہیں تھا مجھے کب نامینیٹ ہوا ستارہ امتیاز کے لیے. لیکن بہت اچھی بات ہے، پاکستان گورنمنٹ کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. لیکن میں اس سے پہلے امریکہ کا نیشنل ایوارڈ، کینیڈا کا نیشنل ایوارڈ، نیدرلینڈ کا نیشنل ایوارڈ، فلیپینس کا نیشنل ایوارڈ، مطلب میں سارے بین الاقوامی نیشنل ایوارڈ لے چکا ہوں. تو اگر مجھے پاکستان نے بھی دیا تو بہت اچھی بات ہے، بڑی ویلیو ہے. تو یہ میرے لیے مطلب لیسٹ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں کہ میں الحمدللہ. اچھا، آپ کے کاروبار میں کوئی اس سے فائدہ ہوا آپ کو؟ دیکھیں، میرے کاروبار کا تو مقصد ہی نہیں تھا نا. میرا مقصد صرف جب یہ تھا کہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ایریا ہمارے لیے ڈیولپ کرنا ہے، جی، اور جب اس سے پہلے نہیں تھے کونسل جنرل پاکستان، انیکٹیو تھے. تو اس وقت جو ہے وہ میرے لیے صرف ایک چام مجھے جو نظر آیا، کیونکہ میں وہاں رہا فلیپینس کے اندر، مجھے چام نظر آیا کہ میرے ملک کو بہت بھلا ہوگا، پاکستان کو بہت بھلا ہوگا. لیکن آفیشلی آئی شوڈ بی ریپرزینٹنگ فلیپینس، لیکن یہاں میں پاکستان بینگ اے پاکستانی سٹیزن ایز ویل بسائڈ کینیڈین، کہ پاکستان کے لیے مجھے پتا تھا کہ یہاں سے ایکسپورٹ کے فائدے ہیں، اور وہ آئٹمس ان کو چاہیے. لیٹ سپوز ہمیں 50,000 میٹرک ٹن کا جو ہے وہ رائس پاکستان کا کوٹا ہم نے اپروو کرایا ہوا ہے وہاں سے. جی. تو اب وہ رائس جو وہاں جاتا ہے وہ ایری 6 ایری 9 جس کو ہم ٹوٹا چاول کہتے ہیں، جو ہم کھاتے ہی نہیں ہیں. جی ایسے ہی ہے نا. اب وہ ٹوٹا چاول جا کے اگر آپ کو اتنا ڈالر ایکسچینج ملے تو یہ کتنی اچھی بات ہے. اسی طرح فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ. اچھا، آپ کے 3-4 بڑے مینڈیٹس کون سے ہیں؟ ایک تو آپ نے پاکستان سے ایکسپورٹ بڑھانی ہے، اور کیا ہے؟ دوسرا ٹریڈ ریلیشن کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ایک بائلیٹرل ریلیشن ہوتا ہے، جس کے اندر دونوں کنٹریز کے بیچ میں کلچر ایکسچینج ہے، اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہے. اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامس کے اوپر بچے آتے ہیں، جاتے بھی ہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. لیکن کسی بھی آنری کونسل جنرل یا آنری کونسل جنرل کا صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کو سیلری نہیں ملتی ہے، ادروائز اس کے سارے رائٹس وہی ہیں. وہ آفیشیل امپلائی ہے فارن افیئرس کا. اس کے اندر جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سٹیزنز ہیں یہاں پہ اس کی لک آفٹر کرنی ہوتی ہے. کسی بھی کونسل جنرل کی یا کسی بھی مشن جو یہاں اس فلپائن کی جو فلپین کے سٹیزنز ہیں ان کی جو ویل بینگ ہے اس کو لک آفٹر کرنا. کتنے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 3,500 کے قریب. 3,500. اور پاکستانی کتنے ہیں فلپینس میں؟ 1,500 کے قریب ہوں گے. ویری فیو. ہاں. اصل میں فلپین جو ہے وہ ایک پیسیفک کا لاسٹ کنٹری ہے، تو اس لیے وہ ہمارے، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ہمارے ریڈار کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ نہیں گئے ہیں، اور آنیسٹلی جو گئے ہیں انہوں نے بھی کوئی اچھا نام وہاں پہ کیا نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک بیگیج ہے. وہ بیگیج یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک زمانہ تھا جب ہم یہ سارے لوگوں کو تیار کر رہے تھے پوری دنیا میں جہاد کے لیے. جی. تو اس میں بہت سارے جو سرے ہیں وہ ہمارے ہاں آ کے ملتے ہیں، اور پھر بہت سارے جو پاسپورٹ ہولڈر ہیں وہ ظاہر افغان جو ہیں پاکستانی پاسپورٹ کو یوز کرتے ہیں. فلپین کی جو ایمبیسی ہے اسلام آباد کے اندر
وہ 4 کنٹریز کو دیکھتی ہے. اوکے. پاکستان, افغانستان, تاجکستان اینڈ کرگستان. تو اور اسی لیے مطلب یہ پورا اکنامک اوپن تھا جس کے اوپر کام کرنا تھا. تو یہ سارا وہ ریڈ زون کے اندر آتا ہے. تو یہ ویری بڑا مطلب حساس قسم کے ریجن کے اندر ہم ہیں فلپین کے حساب سے. اور کچھ ایویڈنسز بھی ایسے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی, ایسے واقعات بھی وہاں پہ ہوئے کہ جب جس کے تانے بانے ہم سے ملتے ہیں تو پھر مشکل ہے اس ٹریڈ کو پروموٹ کرنا. اچھا, پاکستان کا ٹورزم جاتا ہے فلپینس, یا فلپین سے آتے ہیں وفد یہاں پہ ٹورزم کے لیے؟ ٹورزم کے لیے فلپینس کم آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ڈیسٹینیشن کے کلوز ساری ایسی موجود ہیں جہاں پہ وہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں. فلپین کے پاسپورٹ کے اوپر آلموسٹ 60-70 کنٹریز کا ویزا ہی نہیں ہے. پاکستان کا ویزا لینا ہوتا ہے. اچھا, لینا ہوتا ہے. اوکے. تو اس لیے وہاں پہ آپشنس سارے جو ہے وہ موجود ہیں وہاں پہ ان کو ٹریول کرنے کے. مڈل ایسٹ میں بہت آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ مڈل ایسٹ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کوئی بریک تھرو بتائیں, جب آپ کونسل جنرل بننے کے بعد اب تک کوئی آپ نے بریک تھرو دونوں کنٹریز کے حوالے سے کوئی ایسی ہائیسٹ بگیسٹ اچیومنٹ کی ہو, اس کا ذکر کیجیے. یہ دیکھیے نا, ہم نے جیسے آپ کو کہا کہ ہم نے یہ رائس کا کوٹا اپروو کرایا, فارماسیوٹیکل جو ہے وہ ہمارے سارے لائسنس کو رینیو کرائے جو کہ رک گئے تھے سارے کے سارے. اسی طرح اورنجز ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, یہ سب ری اسٹارٹ ہوا ہے. سیمنٹ ہم نے وہاں پہ رجسٹر کرایا ہے کیونکہ وہاں ایکسپورٹ کے لیے. ہاں, ایکسپورٹ. وہاں پہ ایکسپینسو ہے سیمنٹ. وہاں پہ جو ہے وہ سیمنٹ کا پلانٹ مینوفیکچرنگ نہیں ہے, ہے ہی نہیں, وہ صرف امپورٹ کرتے ہیں. اوکے. اور ان کے پاس جیسا ہمارا سی پیک ہے اسی طرح ان کا ایک بلڈ پروگرام ہے, اور وہ $180 بلین کا ہے, آل انفراسٹرکچر پروگرام. تو یو کین امیجن کہ ان کو کتنا سیمنٹ چاہیے ہوگا اور کتنا ان کو کنسٹرکشن مٹیریل چاہیے ہوگا. تو ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ سیمنٹ کو وہاں پہ رجسٹر کرایا, اور ایکسپورٹ ہونی شروع ہو گئی ہے. ایکسپورٹ ہونے شروع ہو گئی ہے, 2 کمپنیز نے شروع کر دی ہے. تھوڑا سا ہمارے پاکستانی تھوڑے مارکیٹنگ میں اگریسو ہیں بھی نہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ ان کو اگریسولی کام اگر کرتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی بھی یہاں پہ میں کافی کام کر رہا ہوں کہ اسپورٹس کے اندر آپ کو پتہ ہے ہمارا سیالکوٹ جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر فٹ بالز بناتا ہے. تو وہ لوگ والی بال کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح اسپورٹس کے جتنا سامان ہے وہ مطلب دے سکتے ہیں. فلپینس کے اندر جو ہے وہ ڈینٹل پرابلمس بہت ہیں. ڈینٹل پرابلمس کیونکہ بہت, وہاں دودھ نہیں ہے نا, تو جہاں پہ دودھ نہیں ہوگا وہاں کیلشیم شارٹیج ہوگی. تو اس لیے وہاں پہ ڈینٹل, اسی لیے ان کے ڈینٹسٹ بھی سب سے پاپولر انہیں کے ہی ہیں, اور ان کا میڈیکل بھی بہت پاپولر ہے. تو آپ پاکستان کی جو ہماری ڈینٹل اکوپمنٹس کی انڈسٹری ہے, اس کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ یہ ڈینٹل اکوپمنٹس سب نے جو ہے وہاں پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو آلریڈی اسپورٹس یوٹیلیٹیز کا بتایا کہ یہ بہت اچھی وہاں پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ ریجن ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اچھا, میں نے 2 کنٹریز ایسی دیکھی ہیں پچھلے 20 سالوں میں جو پاکستان میں جس نے بہت زیادہ پینیٹریٹ کیا ہے کلچر کے حوالے سے. ایک ٹرکی کا دیکھا ہے ہم نے, اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے کوریا کا. اس وقت جتنا بھی ٹین ایجر ہے وہ صرف کوریا ڈرامہ اور موویز اور وہ سارے ان کی جو سیزنز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اور ٹرکی بھی اسی طرح. اب آپ جس بھی پاکستان میں جس بھی لڑکی سے پوچھیں اگر آپ کہ آپ کہاں جانا چاہیں گی ٹورزم کے لیے, تو اس کی فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ ٹرکی ہوگی, اس سے پہلے نہیں تھی. اچھا, کیا آپ ایسا کچھ پلان کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کا جو ڈرامہ ہے یا پاکستان کا جو مووی ہے وہ ڈب ہو کے فلپائنس میں اگر چلے, تو آپ کا خیال سے وہ بزنس کر سکتی ہے؟ پاکستان کی مووی تو پاکستان میں کوئی نہیں دیکھ رہا یار. اچھا, ڈرامہ تو دیکھ رہا ہے. دیکھیے آپ, ٹرکی کے جو پروگرامز ہیں وہ گلوبل پروگرام ہے ان کا. اسی طرح جو لیکن ڈرامہ بڑا ہٹ ہے ہمارا. نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ساؤتھ کوریا کا پروگرام ہے وہ ہمارا گلوبل پروگرام ہے. صحیح. جس آپ ڈرامے ہٹ کو پروگرام کہہ رہے ہیں وہ آپ کی ساس بہو کے آپ کی سوسائٹی میں تو بہت پھوٹے ہوں گے. گلوبل اس کی اسٹینڈنگ کچھ بھی نہیں ہے, گلوبل نہیں ہے. دیکھیں نا, ان کے آپ اگر ڈرامے دیکھتے ہیں جس میں وہ ہسٹری دکھاتے ہیں, کلچر دکھاتے ہیں, پالیٹکس دکھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ 40 زبانوں میں ڈب کراتے ہیں, تو آپ اس کی کوالٹی دیکھیں نا کہ وہ ایکسیپٹیبل کیسے ہے. اسی طرح ساؤتھ کوریا جو ہے یہ گلوبل پروگرام ہے ان کی بلینس آف ڈالرس ان کی جو کنٹری ہے وہ اسپینڈ کر رہی ہے, جس کے اندر وہ اپنا میوزک, اپنے کلچرز اور یہ ساری چیزوں پر انویسٹ کر رہے ہیں کنٹینیوسلی, اور پوری دنیا کو کیپچر کر رہے ہیں وہ. اس کے ساتھ ہی پھر وہ اپنا فوڈ لے کے آتے ہیں, اس کے ساتھ ہی باقی دنیا کی چیزیں لے کے آتے ہیں. تو پاکستان تو اپنے یہاں آپ کے ہمارے یہاں ٹورزم کے برے حالات ہیں, تو ہم کیا کسی کو جو ہے وہ اٹریکٹ اس طرح جو ہے وہ کر پائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو میں کیونکہ بچپن سے سن رہا ہوں, اب یہ جملہ کہتے ہوئے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ کی ایج بہت ہے. ماشاءاللہ میں نے آپ کو جیسا دیکھا ویسے ہی ہے. یہ بات یا تو ماہ نور بلوچ کے لیے کہی جاتی ہے یا ڈاکٹر شائستہ کے لیے کہی جاتی ہے, ہر کوئی ان کو جیسے ہی جو پروگرام میں آتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا فٹ کتنا کیسے رکھا ہوا اپنے آپ کو؟ یار میں ہاؤ ٹو لک اینڈ فیل ینگر کے پروگرامس کراتا ہوں. میں ایپی جینیٹکس کی چیزیں پہ ریسرچ جو ہے وہ کرتا ہوں.
2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بھی اپنے اوپر اپلائی کرے گا تو وہ اپنی جو ایجنگ جینس ہیں ان کو ریورس جو ہے وہ کر ریورس کر سکتا ہے. اچھا. اور کیونکہ جینس پروگرامیبل ہوتی ہے نا, انوائرمنٹ اس کے اوپر امپیکٹ ڈالتی ہے. اس کے اندر ایک چیز ہے مسکرانا. تو جتنا آپ میکسیمم مسکرائیں گے, تو میرے لیے تو مطلب میری بیٹی ہے تو ماشاء اللہ اس کی بھی شادی ہو گئی. تو وہ کہتی ہے کہ پاپا آپ سوتے ہوئے بھی مسکراتے ہیں. تو جس سے میں کہتا ہوں کہ بیٹا مما کو یہ نہیں بتانا ورنہ خوابوں پہ بھی پابندی لگ جائے گی. تو وہ جو ہے ایک تو مسکراہٹ, جتنی آپ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں گے. دوسرا ایک اس کا فیکٹر ہے جس کو آپ کہتے ہیں دل سے کسی کی تعریف کرنا. دل سے تعریف کرنا ہمارے بہت مشکل ہے کہ آپ دل سے کسی کی جو ہے وہ تعریف کریں. تو جب آپ دل سے کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اگین جو آپ کی ایجنگ جینس ہیں وہ ریورس کام کرتی ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہاؤ یو کین بی ہیپی فار پروگریس آف ادرس. یعنی میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی گرو کرے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر آدمی جو ہے وہ ترقی کرے, ہر آدمی جو ہے وہ. میرے اپنی آرگنائزیشن کے اندر جو امپلائیز آتے ہیں جب میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہاری پرسنل, پروفیشنل اینڈ فائنینشیل گروتھ میرے ذمہ ہے, آپ کو لیکن اپنا ان پٹ ڈالنا ہوگا. صحیح ہے. تو جو بھی امپلائیز جتنے میرے, کیونکہ موسٹلی تو تھراپسٹ ہیں, جو ان پٹ ڈالتے ہیں وہ ان کی میں میک شیور کرتا ہوں کہ ان کی پرسنل, پروفیشنل اینڈ فائنینشیل گروتھ ہو. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں ٹھیلے والا بھی آج کل کے مقابلے میں زیادہ کمائے, کیونکہ وہ کمائے گا تو کیا کرے گا, اسی سسٹم میں ڈالے گا, خریداری کرے گا, تبھی تو موومنٹ ہوگی نا. ہمارے یہاں کیش رولنگ کم ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کی گروتھ رک گئی ہو انٹلیکچولی, کبھی ایسا فیل ہوا ہے آپ کو؟ میں آئی واز ان گریڈ 3 پروبلی ہارڈلی 7 years old جب سے میں نے پڑھانا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا, اور ٹل ٹوڈے اینڈ ٹل ناؤ ایسا کوئی ٹائم نہیں گزرا جہاں میں نے پڑھنا پڑھانا نہ چھوڑا ہو. تو میں تو سو نہیں سکتا رات کو جب تک میں کچھ پڑھ نہ لوں. تو گروتھ تو جب آپ رکے گی نا, جب آپ اس کو روکیں گے. حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے کہ جس دن انسان سیکھنا چھوڑتا ہے اس دن سے اس کا زوال شروع ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا محسوس کہ آپ نے آج سے 20 سال پہلے, کیونکہ ہر انسان تو پرفیکٹ اس کے کانسیپٹ اور فلاسفیز نہیں ہو سکتے نا, یا پرفیکٹ اور ایکوریٹ نہیں ہو سکتے, 20 سال پہلے آپ نے کوئی فلسفہ بیان کیا, آپ کو محسوس ہوا کہ یہ میرا فلسفہ جو میں پہلے بیان کرتا تھا یہ غلط ہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوا. کوئی 2-3 ایسی باتیں بتائیں جو آپ نے رانگ پریچ پہلے کی اور اب اس کو آپ نے کئی دفعہ رجوع کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, بہت دفعہ رجوع کرنا پڑتا ہے. ایک واقعہ تو ایسا ہے جس کے اوپر میں شرمساری محسوس کرتا ہوں. جی پلیز بتائیے. وہ تھا کہ میں 9th پہ تھا, تو جب ہمارا انٹر اسکول ڈبیٹ کمپٹیشن ہوا اور اس کے اندر مجھے فرسٹ پرائز ملا, پرابلم میرے پھیپھڑوں کے زور کی وجہ سے. تو اس کا ٹاپک تھا, مجھے یاد ہے کہ عورت کی تعلیم قومی سرمایہ کے لیے ضیاء ہے. اوکے, یہ اس کا ٹاپک تھا. یہ ٹاپک تھا اور آپ پرو اور اگینسٹ پہ بات کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. کوئی پرو پہ, آبویسلی میں ایک جذباتی, آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ 13 سال کا جذباتی بندہ جو ہے جس کو بولنے کا شوق ہو. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ وہاں پہ اس وقت جو تقریر کی, اور اس میں وہ اکبر الہ آبادی کے وہ شعر تھے جو انتہائی دقیانوس شعر تھے. آئی تھنک عورت کی آزادی سے کچھ نقصان ہوگا یا نہیں, وہ ایسا ہوگا شوہر پرست بیوی پبلک پسند لیڈی, اس طرح کی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بنی. تو اس ٹائم کے اوپر کیونکہ جو میری اسپیچ ڈلیوری تھی وہ بہت اچھی تھی, تو ججز نے مجھے فرسٹ پرائز دیا انٹر اسکول کمپٹیشن کے اندر. اور بعد میں obviously جب سمجھ آئی تو تب سمجھ میں آیا کہ یار یہ کیا ہے. یہ تو بچپن کی بات ہوگی نا. میں سفر آپ کا یہ جو دیکھیں, جب میں نے کمپیریٹیو ریلیجن پڑھنا شروع کیا نا, تو کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر یہ تھا کیونکہ ہم بھی اونچی گھر سے آئے تھے کہ جہاں پہ دین کا مطلب ہے نماز کی پابندی, ٹھیک ہے, اور قرآن پاک کو پڑھ لینا, ناظرہ جس کو کہتے ہیں. تو میں 7 سال کا تھا جب میں نے قرآن پاک ریوائز بھی کر لیا تھا. ٹھیک ہے. تو آئی واز دا فاسٹسٹ قرآن ریڈر. اوکے. تو مطلب میں قرآن خانے میں اس لیے بلا لیتے تھے کہ میں 10 سپارے پڑھ لیتا تھا. تو اب یہ, لیکن قرآن کیا کہتا ہے یہ تو نہیں پتا تھا. گھر میں میرے جو رسومات ہوتی تھیں جس کو ہم دین سمجھتے تھے, اس کا تو دین سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا, لیکن ہم ان رسومات کو دین سمجھتے تھے. تو جب ہم نے کمپیریٹیو ریلیجن پڑھنا شروع کیا تو پھر ظاہر ٹارگیٹ بھی بنا. آسان تو نہیں تھا نا کہ آپ نے کرسچن چرچ کی اسکالرشپ کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ٹارگیٹ نہ کیا جائے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو کئی دفعہ جب جو رائے میں نے قائم کر لی اپنے کسی بھی مکاتب فکر کے ساتھ پڑھ کے اور ان سے گفتگو کر کے, اور بعد میں پھر جب تھوڑا سا اپ گریڈ ہوئے تو سمجھ میں آیا کہ نہیں یار یہ تو آپ کی پریکٹسز ہیں, یہ تو بہتر نہیں ہے. میں بات کروں جو آپ پریچ کرتے ہو اور آپ نے بعد میں ریئلائز کیا ہوگا یہ میری پریچنگ رانگ تھی اور اس کو آپ نے پھر درست کیا ہو.
جیسے ایک مثال تو آپ نے یہ دے دی جو اسکول والی مجھے جو ہے وہ یاد تھی. دوسرا جو ایک اور یہ تھا کہ رب تعالیٰ کی جو امید ہے نا، ہوپ جو ہے وہ ہر حال میں قائم ہوتی ہے. یعنی مایوسی جو ہے وہ مطلب ہم پہلے میں جیسے مجھے یاد ہے میں سود کی، ابھی آپ نے اچھی بات بتائی، سود کی حرمت کے اوپر واز ویری وائلنٹ جب میں سود پروگرام کرتا تھا کہ سود نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. اور سود کے اوپر جو احادیثیں ہیں وہ میں بتاتا تھا، اور اس کے اندر جب میں کہتا تھا کہ سود کے کیوں میں اتنا خلاف ہوں، اللہ نے احسان ہے، اللہ نے سود سے بچایا ہوا ہے. جی. تو پھر ایک عالم کے ساتھ جو ہے وہ میں علماء کرام کے ساتھ میری بڑی اٹیچمنٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہو، لیکن آپ لوگوں کو بلانے کے لیے جو ہے وہ آپ کا اگر مقصد یہ ہے کہ لوگ سود چھوڑ دیں تو آپ ان کو بلانے کی جو ہے وہ چیزیں کرو رادر دین کہ ان کو ڈرانے کی چیزیں کرو. یعنی اتنا نہ ڈراؤ کہ وہ کہیں کہ یار یہ تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ متنفر کے لیول تک نہ لے کے چلے جاؤ. صحیح. تو وہ آبویسلی پھر میں نے رجوع کیا، یہ بات صحیح تھی کہ اگر میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے جو ہے وہ کریں اور سود سے بچیں، تو اس کے لیے مجھے ان کو مطلب لان تان اور سود کی جو حرمت ہے اس کے اوپر اتنی سخت والی جو احادیث ہیں اور اس کے مقابلے میں مجھے اس طرح کچھ ترغیب کی طرف لے کے آنا چاہیے. تو اس طرح کی کئی چیزیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے فیورٹ اسکالرس کون سے ہیں؟ آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں جو پاکستان، سب سے پہلے پاکستان میں کسی کا نام لیں پھر بعد میں انٹرنیشنل. آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اللہ کا بڑا احسان ہے، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ آپ بہت سارے تقریباً دیکھیں میری کتاب جو بحر شفا ہے اپنے روحانی معالج خود بنی ہے الحمدللہ. وہ اپنے اس موضوع کے اوپر واحد کتاب ہے جو نہ صرف یہ کہ وفاق المدارس اور تمام مکاتب فکر سے سرٹیفائڈ ہے، جو شاید ہی کوئی کتاب فائننس کے علاوہ آپ کو ملے گی کہ جس کو تمام مکاتب فکر نے انڈورس کیا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمام مکاتب فکر کے لیے قابل قبول شخص ہوں، تبھی انہوں نے میری کتاب کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے. یہ پورے پاکستان میں 10-12 ہی ہوں گے لوگ ایسے جس میں آپ بھی. اور اسی طرح کے شاید ہی کوئی مکاتب فکر کے کوئی اس طرح کے پروگرامس ہوں جس کے اندر میں ایز اے اسپیکر نہ گیا ہوں، جس کے اندر ان کی گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے اور آپ کے تخصص کی اور آپ کی جو ان کی بھی گریجویشن سیریمنی میں نے اللہ کا ایک بڑا مجھ پہ احسان یہ رہا کہ شروع سے میں نے شخصیت پرستی کو کبھی مائل نہیں ہوا. صحیح ہے. شخصیت پرستی کو تو میں بت پرستی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو شخصیت سے متاثر ہونا تو میرے لیے میری ڈکشنری میں نہیں ہے. عقیدت علم کا زوال ہے. ایسا ہی ہے پروفیسر لیکن کام لیکن کام کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. کس کا؟ یعنی مطلب جس نے بھی کوئی کام کیا ہے، فار ایگزامپل حکیم سعید، میں ان کی فیملی سے ہوں، تو حکیم سعید کے جو کام ہیں وہ بڑے اپریشیٹو کام ہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مجھے مولانا مودودی صاحب کے کچھ نظریات سے اختلاف ہو، لیکن کام انہوں نے بہت کیا. ڈاکٹر اسرار احمد کے بہت سارے اس سے مجھے مطلب جو ہے مجھے نہیں مطلب سوٹ کرتے یا میرے عقل میں نہیں اترتے. کسی زندہ کا بھی نام لے لیں. غامدی صاحب ہو گئے، ان کے ساتھ میں نے بہت سارے پروگرامس کیے ہیں، بہت پروگرامس میں نے کیے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر اور وہ رسپیکٹیبل طریقے سے میں نے ان کو کہا بھی کہ سر یہ پتہ نہیں مجھے کچھ جاب نہیں ہو رہی، لیکن وہ بڑی شفقت فرماتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ اپنے وقت کے بہت سارے مکاتب فکر کے ان کے اوپر میں نے جتنے لوگوں سے کہا تو انہوں نے جو کام، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب جتنی وہ اسلامک فائنینسنگ کے لیے محنت کر رہے ہیں، بہت سے لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ یار یہ بتائیں اسلامک فائنینسنگ تو فراڈ ہے، کیا یہ سود سے پاک ہو گیا، 100% ہو گیا؟ تو میں ان کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی دیکھیں ایک راستہ یہ ہے کہ جس کے اندر یہ ایک سود کا نظام ہے جس کا اختتام ہلاکت ہے، اور وہ ہم اپنی زندگی میں زمبابوے سے لے کے دنیا کے کنٹریز ڈیفالٹ ہوتے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں. ارجنٹینا سے لے کے ہم سب دیکھ چکے ہیں اپنی لائف کے اندر. کینیڈا میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے ایک بندہ کیسے ڈیفالٹ ہوتا ہے، پھر جو اس کا لینڈر لیزنگ ہے وہ کیسے ڈیفالٹ ہوا، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے جو بینک تھا وہ کیسے ڈیفالٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کے پیچھے جو ملک تھے وہ کیسے ڈیفالٹ. یہ تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ہوتے ہوئے کہ اس کا اختتام کیسے ڈیفالٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کلیئر ہو گیا کہ اس کے اندر تو کوئی رائے نہیں نا کہ یہ ڈیفالٹ ہے، ہر حال میں یہ ڈیفالٹ ہے، یہ جنگ ہے. دوسری طرف ایک نظام ہے جو کہ اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس کے اندر کوئی جد و جہد کی جا رہی ہے، یا اس کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کچھ آلٹرنیٹ کچھ سوچ ہے. تو اگر مجھے کھڑا ہونا ہوگا تو میں ادھر ایبسولوٹ غلط کے اوپر کھڑا ہو جاؤں یا کسی جد و جہد پہ کھڑا ہو جاؤں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کوئی 3 نشانیاں ایسی بتائیں جیسے انسان کو اس بات سے کا اندازہ ہو جائے کہ میری انٹلیکچوئل گروتھ ہو رہی ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب 40-45 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، جو ٹرینرز حضرات ہیں، اسکالرز ہیں، رائٹرز ہیں، ان کے کہیں نہ بیک آف دا مائنڈ انکانشیس میں آ جاتا ہے کہ مجھے آتا ہے.
تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس شخص کی انٹلیکچوئل گروتھ ہو رہی ہے یا رک گئی ہے؟ اگر وہ رجوع کر رہا ہے اپنی غلطیوں کے اوپر، اپنی ویلیوز کے اوپر، اپنے بلیفس کے اوپر. دیکھیں روز پڑھتے ہیں نا. آج میں بڑے بانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ یہ فضول ترین جملے ہیں جو ہمیں رائج کیے گئے. فار ایگزامپل رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، رشتے کہیں آسمانوں پہ نہیں بنتے. محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. یہ کہیں اس سے زیادہ بیوقوفی کو کوئی بات نہیں ہو سکتی. ایک جملہ جس کے اوپر میرا خون کھول جاتا ہے، سالی آدھی گھر والی، میرا خون کھول جاتا ہے. یعنی میری جو وائف کی چھوٹی بہن ہے وہ مجھے عمران بھائی نہیں بولتی، بابا بولتی ہے، کیونکہ میرے سسر کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو اتنے خوبصورت رشتے ہیں یہ. تو وہ کہتے ہیں جی سالی آدھی گھر والی. بھائی سالی بھی تو بہن ہوتی ہے نا بیوی کی. اپنی بہن کے لیے کبھی تصور کر سکتے ہیں آپ بولنے کا؟ تو پھر اتنی لغو بات کیسے آپ جو ہے وہ بول رہے ہیں؟ تو اب یہ والی وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنی جوش جذبات میں اور جذبانی میں ہو سکتے ہیں بولتے بھی رہے ہوں اور کرتے بھی رہے ہوں. تو وہ شخص جو اپنے آپ کو رجوع کرتا جا رہا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز سمجھتا تھا اور اب اس کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ تو واقعی وہ یہ کوئی کی چیز تھی، یعنی اب اس کو واقعی حقیقت آشکار ہونی شروع ہو گئی کہ یار واقعی یار حقیقت تو یہ ہے. تو اس طرح سے پتہ لگتا ہے گروتھ کے اوپر. اور میں نے تو جب اب جس طرح قرآن پاک کو میں پڑھتا ہوں اور جس طرح مجھے اپنے کسی بھی موضوع کے لیے، آپ نے دیکھا آپ مجھ سے 7 دن بلوا لیں، میرے پاس پین پیپر نہیں ہوگا، میں جو آمد ہوتی ہوگی میں بتاتا چلا جاؤں گا. اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ میں مستقل مطالعہ کرتا ہوں اور تحقیق کرتا ہوں کہ اگر قرآن پاک میں یہ بات کہی گئی ہے تو یہ کیا ہوئی ہوگی. آپ سوچیں کہ میں نے جو ہمارے سائیکیٹرک میڈیسنز ہیں جس کے اندر ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، ان کی آیات میں نے قرآن پاک سے مجھے مل گئی ہیں. ان کیسے ایکٹیویٹ ہوگا، سیروٹونن کیسے بنے گا، اور اینڈورفن کیسے بنے گا، اور ڈوپامین جو ہے وہ کیسے بنے گا. تو اب یہ وہ چیزیں جہاں سے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں یار میں سیکھ رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تقریباً پاکستان کے تمام مارننگ شوز پہ گئے ہیں آپ. میرے خیال سے کوئی ایسا 1100-1200 تو کیے ہوں گے. کوئی ایسا مارننگ شو نہیں ہے جو آپ 11-1200. اس کا ایک ریزن تھا. دیکھو اس کا ایک ریزن تھا. صبح کو اس کے ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لائیو ہوتا ہے، تو آپ اس کو ٹائم مینیج کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو مجھے دکھ تھا جس کی وجہ سے میں وہاں جاتا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں 50% آلموسٹ خواتین ہیں، اور خواتین کو ایکسیس نہیں ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، ہمارے ملک کے اندر خواتین کو ہم نے ایکسیس نہیں دیا. میں ہمارے کلینک کے اندر لوگ بڑے ویل پیڈ ویل آف آتے ہیں اور وہ اپنے بچے کے علاج کے لیے، اسپیشل چلڈرن کو ہمارا سینٹر ہے، اور وہ باپ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو کون سا صحیح ہونا ہے. یعنی وہ عورت 1000 گز کے گھر میں رہتی ہے، گاڑی میں آئی ہے، لیکن وہ باپ اپنے اس بچے کی فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس نے کون سا صحیح ہونا ہے. تو وہ ایکچولی تو غریب ہوئی نا بیچاری. تو اسی طرح جو ہے وہ ان کے پاس کوئی ایکسیس نہیں ہے کہ ان کو سوالات ہیں تو وہ کس سے پوچھیں جا کے. اور وہ کیونکہ لائیو ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں سے لے کے اور اپنے گھر کے پرابلم سے لے کے ساری چیزیں لائیو پوچھ سکتی ہے. دیٹ واز مائی اونلی پرپز جہاں پہ میں حالانکہ مجھے بڑا شروع میں ٹارگیٹ کیا جاتا تھا کہ ہمیشہ لڑکیوں میں بیٹھا رہتا ہے اور تو کہیں جو نظر نہیں آتا. خوش ہوتے ہوں گے بیٹھ کے. سوال یہ ہے کہ میری بہنیں بیٹیاں ہیں، میں اس کو اپنی فیملیز کے اندر جو ہے وہ جیسے خوش ہوتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا 2 اینکرز ایسی بتائیں جس میں آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ بات کر کے آپ کو مارننگ شوز کی. یار ایک نصرت حارث ہے. نصرت حارث اس کے ساتھ میں نے پی ٹی وی سے لے کے اور ابھی بھی شاید جی ٹی وی ہے، وہ بڑا اچھا جو ہے وہ پروگرام کنڈکٹ کرتی ہے کیونکہ اس کو کافی ساری چیزیں آتی ہیں. اور ایک آج ٹی وی کے اوپر آئی تھنک سدرا اقبال ہے، وہ بھی پڑھ کے آتی ہے بچی. میں مطلب ویسے تو بہت اچھا کنڈکٹ کرتی ہیں، باقی بھی بہت اچھا کنڈکٹ کرتی ہیں، لیکن میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ اس پہلو سے مجھے پسند ہے کہ یہ اپنے ٹاپک کو پڑھ کے آتی ہیں. یعنی ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو آج کا ٹاپک کیا ہے اور اس ٹاپک پہ سوالات کیا کرنا ہے. خواہش بتائیں آپ کس کو آپ انٹرویو دینا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسی خواہش ہے آپ کی نیشنل اور انٹرنیشنل؟ کوئی نہیں. اچھا آپ نے کہا کہ آپ نے دنیا کے تقریباً تمام ممالک کا سفر کر لیا ہے تقریباً. تو اب آپ کا فیوریٹ کنٹری اگر پوچھا جائے تو وہ کون سا ہے جس میں آپ کو سب سے زیادہ آپ کو مزہ بھی آیا ہو، لرننگ بھی آپ کو ہوئی ہو؟ دیکھیں میری زندگی بنانے میں کینیڈا کا بہت بڑا کردار کینیڈا کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ میں بالکل ایک ینگ وہاں پہ گیا تھا، خالی ہاتھ گیا تھا. اس ملک نے مجھے ایجوکیشن دی، مجھے شناخت دی،
مجھے ملینئر بنایا, رائٹ. تو ڈیفینیٹلی, اور وہ اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی رینکنگ میں ہمیشہ ٹاپ میں ہی وہ کنٹری جو ہے وہ آتا ہے, اور وہاں پہ بڑی سوشل ایکسیپٹیبلٹی ہے. تو اسی لیے کینیڈا جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ اگر کنٹریز کے حساب سے کمپیریزن کرتے ہیں. لیکن اگر کینیڈا بھی چھوڑ کے اپنے کینیڈین بچوں کو لے کے پاکستان میں بیٹھا ہوں, تو آئی تھنک میرا عمل شاید بتا رہا ہے کہ میرے کون سا کنٹری. نہیں, میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان سے محبت ہے یا پاکستان کی قربانی کے لیے یہاں پہ آ گیا ہوں, اپرچونیٹیز کے حساب سے بھی. سر مزہ بھی تو ہے نا, میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپرچونیٹیز کے حساب سے بھی میں اس لیے مطلب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو کاروبار بھی کرنا ہے تو یہاں بہت چانسز ہیں آپ کو پاپولر ہونا ہے. ہمیشہ ڈیولپنگ کنٹری میں چانس زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ سمپل سا کلیہ بزنس. تو یہاں ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. اوبیسلی پیکیجز ہوتے ہیں نا, پارسل ہوتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو دھواں بادر کرتا ہو یا لائٹ جلی جاتی ہے, اور اس کے پھر آپ کے پاس اتنے ریسورسز جمع کریں کہ ان کے بعد آپ کے پاس بیک اپ ہو. لیکن جو کنگ لائف یہاں پہ ہے, یہ لائف تو آپ تصور نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی زندگی کا جو پیسے کمانے والا حصہ ہے جس میں کاروبار ہے, اور جو آپ جو باقی سروسز دیتے ہیں ٹریننگس کے حوالے سے اور مائنڈ سائنسز لیکچرز, اس میں آپ نے ٹائم کو کتنے پرسنٹ ڈیوائڈ کیا؟ سر میں جب مجھے کووڈ ہوا تھا اس وقت آئی واز آلموسٹ لاسٹ مائی لائف. تو اس کے بعد سے مائی ہول پرپز دیٹ ہاؤ فاسٹ آئی کین مائگریٹ بیک ٹو مائی فاؤنڈیشن. اس وقت میرے جو ریشیو ہے کام کا اور میری فاؤنڈیشن کا وہ 90:10 ہے. 90% آئی ایم آن مائی فاؤنڈیشن. ریئلی؟ میرے اپنے ایسیٹس بھی میں نے ٹرانسفر کر دیے ہیں فاؤنڈیشن کو دے. اور 10% ٹائم آپ لگاتے ہیں پیسے کمانے میں, کاروبار کرنے میں صرف. اور میری اپنی خواہش یہ ہے کہ رب تعالیٰ مجھے اس کو 1 سے 2 سال کے اندر اس 10% سے بھی فارغ کر دے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ دیکھا ہے, بس یہ آخری سوال ہے پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. میں نے یہ دیکھا ہے جو بہت سارے پیسے لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں, بزنس آتا ہے ان کے پاس, لیکن ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم اب کیا کریں اور لائف میں. اب ہم مزید ہیپینس کو, پلیئرس کو, سیٹسفیکشن کو انہینس کیسے کریں؟ وہ پیسہ کماتے ہیں اور مزید پیسہ کماتے ہیں اور مزید پیسہ کماتے ہیں, اور وہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. اس پہ آپ کی ایک لیکچر پہ گفتگو بھی میں نے سنی ہوئی ہے آپ کی. بالکل ایسے ہی جناب. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جی. کثرت کی طلب یہاں تک پہنچی کہ تم قبر تک جا پہنچے. جی. تو یہ جو دوڑ ہے نا, جی, یہ یا ہسپتال والوں کے لیے یا آپ کے پیچھے جس کو چھوڑ کے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں جی, بد نصیب شخص وہ ہے جو اپنی کمائی انجوائے نہیں کرتا. کمائی انجوائے نہیں کر رہا. بالکل, آپ ایسے کر رہے ہیں فل انجوائے. الحمد للہ میری زندگی کے فلسفوں میں جو میں نے لیو کیا ہے جی, کہ میرا ہر دن گزرے دن سے اچھا گزرا ہے. واہ, تو اس لیے میں ہمیشہ ہوپ رکھتا ہوں کہ میرا آنے والا دن اس سے زیادہ مزید اچھا ہوگا. آئی ہیو انجوائڈ ایوری تھنگ. اچھا کوئی, میں اب جیسے ابھی میں پچھلے دنوں امریکہ گیا ہوا تھا, ابھی میرے جانا ہے ملیشیا, تو میرے جو دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار تمہاری لائف بڑی اچھی ہے, تم جاتے ہو اور دکھتے ہو, سفر کرتے ہو, ہم نہیں جا پاتے. تو میں نے کہا یار آپ تو مجھ سے زیادہ امیر ہیں, آپ کے پاس تو آپ تو بلینئر ہیں پاکستان کے, تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتے ہیں یار کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں, تو کام ہے, تو یہ معاملات ہیں. تو یہ کاموں میں جو پھنسا ہونا, یہ بھی آپ نے جملہ بہت سنا ہوگا آپ نے, کیونکہ آپ CEOs لیول کی بھی آپ کرتے ہیں کاؤنسلنگ. تو یہ جو کاموں سے جو پھنسے ہوتے ہیں لوگ, یہ کیسے نکلے ان کاموں سے؟ ترجیحات کی بات ہے, آنیسٹلی ترجیحات کی بات. یہی CEO صاحب جب ہاسپٹل چلے جاتے ہیں اور 5 دن تک وہیں پڑے رہتے ہیں اور سب کٹ آف ہوتا ہے اور ICU میں ہوتے ہیں, تو پھر کیسے چل رہا ہوتا ہے؟ صحیح بات ہے. ترجیحات کی بات ہے نا. تو اچھا ہے کہ آپ خود اس کو اٹیمپٹ کر لیں, خود آپ اس کو جو ہے وہ اٹیمپٹ کر لیں. تو یہ صرف پرائرٹی کی بات ہے. I always believe there is always time. اچھا سر, ڈاکٹر صاحب یہ پیسہ جو کما لیا انہوں نے بہت زیادہ, اس میں پھر اینڈ کیا اچیو کیا؟ کام وہ تو ریگریٹ. آپ کو بتا رہا ہوں, میرے پاس آتے ہیں جناب, میرے پاس کتنے میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو میرے ساتھ شدید مطلب سائیکوسس کے اندر ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ سر سارے پیسے لے لو, 1 رات کی نیند دے دو. نیند بھی نہیں آتی. نیند آئے گی نہیں نا, کیونکہ آبویسلی آپ نے بیلنس آؤٹ ہو گیا نا آپ کا. بچوں نے ان کے اوپر مقدمہ کر دیا. آپ سوچیں اس سوسائٹی کے اندر آپ کی کیا عزت ہوگی. تو جیتا جیتا انسان تو مر گیا. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح گھر کے اندر بچہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا, بچی نے ایسا کچھ کر دیا جو کہ باعث شرم ہو گیا, اور اب وہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ جی جو دل چاہے بگاڑ لو, میں یہی کروں گی. تو اب آپ یہ سوچیں کہ یہ مطلب ٹریک سے آؤٹ ہے نا. وہ پیسے جو آپ نے خرچ نہیں کرنے, ان کے پیچھے ایکیومولیشن اور کرنے کے بعد آپ کیوں بھاگ رہے؟ یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ کب پاز کرنا ہے.
بس ڈاکٹر صاحب میرا دل اب آخر میں کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ سوال آخری ہے، آپ کو ویسے اس کی کب سمجھ آئی تھی کہ میں نے پاز کر کے اب لائف کو انٹرٹین کرنا ہے اور ڈلیور کرنا ہے؟ یہ آخری سوال ہے بس. انٹرٹین کا تو مجھے نہیں پتا کہ کب اس کو انٹرٹین کی ڈیفینیشن کیا ڈفرینٹ ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے، لوگوں کے لیے پارٹی ہوتی ہے. میں پارٹی کا بندہ ہی نہیں ہوں کبھی بھی. دیکھیں ہمارے خاندان کے اندر بیٹیوں کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے، حد سے زیادہ مطلب اسپوائل کیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بیٹی 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 بس سو مچ. میں اپنے کسی کافی پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے ماموں جو ہے وہ ہمیں عید ہی نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے لڑکوں کی عید ہی نہیں ہوتی، بہنوں کو دیتے تھے. اچھا اتنا پروٹوکول تھا آپ کی فیملی میں؟ اتنا پروٹوکول تھا کہ اس وقت میری خواہش تھی ہوتی تھی کاش میں لڑکی یار وہ 2-5 روپے عید ہی تو ملتی. ہمیں اس لیے نا اتنا مطلب ہمارا بیٹی سر پہ چڑھائی جاتی. ٹھیک ہے. تو میری خواہش یہی تھی کہ جب میری شادی ہو تو میری بیٹی ہو. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا. وہ خواہش اپنی جگہ موجود تھی. ہم کینیڈا میں تھے جب 5 سال کے بعد اللہ نے بیٹی دی. وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جب ہم یہاں سے جیولری ایکسپورٹ کرتے تھے پاکستان سے امریکہ، کینیڈا، یورپ، مڈل ایسٹ. اور اس ٹائم کے اوپر میں 3 دن جہاز میں ہوتا تھا. 3 دن ایسے ایروپلین میں ہوتا تھا. اور کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گولڈ کی انشورنس نہیں ہوتی، تو گولڈ آپ صرف ہینڈ کیری کر سکتے ہیں تھرو کسٹمس. آپ جو ہے کوئی انشورنس کوئی کور نہیں کرتا، پارسل کوئی نہیں دے گا. اس زمانے میں جو ہے وہ گولڈ جو ہے وہ بہت سستا تھا. 5 kg 10 kg کی شپمنٹ ہوتی تھی ایک، اور وہ ہاتھ میں لے جاتے، ہاتھ میں جاتی ہوتی تھی. آپ یہیں سے سیل کرائیں گے اور وہاں پہ جا کے جمع کرائیں گے، لیکن رکھنا آپ کو اپنے ہاتھ میں ہوگا. وہ آپ ایون بیگیج میں بھی کسی میں نہیں دے، انشورنس نہیں ہو سکتی، تو کوئی ٹیک ہی نہیں کرے، کوئی نہیں لے گا اس کو. تو اس طرح جو ہے وہ چلتا تھا. تو میں اسی طرح ایک جگہ سے اتر رہا ہوں، دوسری جگہ بیٹھ رہا ہوں، دوسری جگہ اٹھ رہا ہوں، تیسری جگہ اتر رہا ہوں. یورپ، امریکہ، پاکستان، دبئی، ہم نے ایسا لگا رکھا تھا جیسے کوئی یہاں سے آپ جا رہے ہیں قصور. تو پھر ایک مطلب اسی وقت مجھے خیال آیا کہ اللہ نے مجھے دی بیٹی، جس کے لیے میں ہمیشہ تڑپتا رہا. اور وہ بھی مطلب مجھ سے اتنی اٹیچ تھی کہ وہ دودھ میرے ہاتھ سے پیتی تھی. تو اب میں اس کو چھوڑ کے اور یہ کس کام میں لگ گیا ہوں. اس وقت ڈاکٹر صاحب کی ایج کیا تھی جب آپ کو یہ خیال آیا؟ میرے خیال میں ابھی میری بیٹی ماشاء اللہ 24 کی ہوئی ہے. 55 - 24 کرے 25 26. اوکے 26. ٹھیک. اس میں اس ٹائم میں آپ کو یہ خیال آ گیا تھا 27 ہاں 30 کے قریب ہوگا. جی. اس ٹائم مجھے یہ آیا کہ اچھا میں نے بیٹھے بیٹھے اچھا اس سے پہلے آپ بھی منی میکنگ میں شامل ہو چکے تھے؟ خالی منی میکنگ نہیں تھی نا، کیونکہ بہرحال میں تو خالی ہاتھ گیا تھا نا، تو مجھے تو بلڈ کرنا تھا نا. بہرحال مجھے ایک سسٹینیبل اپنی فیملی اور سسٹینیبل فیوچر تو بلڈ کرنا ہی تھا نا. کہ گھر، گاڑی، بچے، پڑھائی، یہ تو آپ کو بلڈ کرنا ہی ہوگا نا. تو میں تو اس جنگ میں تھا. کیونکہ میں نے کیلکولیٹ کیا کہ یار امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر میں سال کا خرچہ کتنا کرتا ہوں، مطلب ایک اچھی لائف 4x4 گاڑی کے ساتھ ساری. تو وہ اس ٹائم کے بعد آتا تھا $60,000 کے قریب. اوکے کہ یار $5,000 پر منتھ جو ہے اس ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں. اگر ہے تو وہ بڑے اچھی لائف ہے، کمفرٹیبل کانڈو کے اندر رہ سکتے ہیں، سب فرسٹ کلاس لائف، اچھی لائف، مطلب گیونگ لائف ہے جس میں ٹریول بھی ہے. تو میں نے کیلکولیٹ کیا کہ یار $60,000 اگر میری سال کا ایکسپینس ہے، تو مجھے اگر ایز اے پرو ایکٹیو پرسن 120,000 تک کی کمائی میرے لیے ضرور ہونی چاہیے، تاکہ مطلب اپ ڈاؤن ہو. ہاں ٹھیک ہے. اگر 1,20,000 سے اوپر میں جو بھی کر رہا ہوں وہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ صحیح ہے. کیونکہ اس کی تو کاسٹ ہوگی نا. obviously آپ کو ایسے تو نہیں ہوگا نا، آپ $1 ملین کمانے جائیں گے تو کوئی کاسٹ بھی تو پے کریں گے نا. اپنی صحت، اپنا ٹائم، اپنی انجوائمنٹ، اپنی ویکیشن، اپنے بچے، اپنا یہ سب کاسٹ کریں گے نا. دیٹ واز مائی کلک ٹائم. یار کام اتنا کرنا چاہیے جس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ دینے والا رکھے ہمیشہ. اب کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات سکھائی تھی کہ بیٹا کسی کا کہ ہاتھ نہیں پھیلانا. صحیح ہے. کیونکہ مسلمان 18 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ اللہ نے بڑا احسان رکھا کہ ہمیں ہمیشہ اوپر والا ہاتھ رکھا. غربت میں بھی مطلب اسٹوڈنٹ تو کنگلا ہوتا ہے، میں نے 14 دن کا فاقہ دیکھا، لیکن اللہ کا شکر ہاتھ نہیں پھیلایا. صحیح ہے. تو وہ جو تھا کہ اوپر والے ہاتھ رکھنے کے لیے مجھے کتنے پیسے چاہیے، سمجھ لو. تو اس جنگ میں لگا ہی نہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بڑے لکی رہے، اور میں خواہش کرتا ہوں کہ جو ہمارے بلینئرز ہیں، ملینئرز ہیں، ان کو بھی یہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے، یہ خیال آئے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر گزار سکے. اب مجھے پروڈیوسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں بند کر دیں پروگرام. اسامہ صاحب کی بھی کال آ گئی ہے. میرا دل تو نہیں کر رہا آپ کے ساتھ گفتگو ختم ہو، لیکن گفتگو کا سلسلہ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آپ نے گفتگو کی، عمران یوسف صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. تو اب یہ ساری باتیں ہیں، یہ ڈیسیجن آپ کا اپنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، یہ آپ کی لائف کی پرائورٹی ہے، آپ کا ڈیسیجن آپ کا اپنا ہے.
آپ نے کس طرف جانا ہے، پیسہ کمانا ہے، ہیپینس لینی ہے، سیٹسفیکشن لینی ہے، آپ نے یا کوئی بڑا مقام حاصل کرنا ہے، اٹس اپ ٹو یو. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.